یقیناً معاشرہ نیکی کا ہو تو لوگ دیکھا دیکھی نیکی کو قبول کرتے، معاشرہ گناہ کا ہو تو لوگ دیکھا دیکھی گناہ بھی کرتے، اور معاشرے کی ایک چال ہے جس کو لوگ جلدی قبول کر لیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ذاتی طور پر خود سوچ کر فیصلہ کر ڈیسیژن لینے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر رویے یہی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جو ٹرینڈ چل رہا اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ اس کرنٹ ایرا میں آپ دیکھیں، کوئی سٹائل دیکھ لیں، کوئی فیشن دیکھ لیں، آپ اوڑھنا بچھونا لوگوں کا دیکھ لیں، آپ شادی بیاہ کی تقاریب دیکھ لیں، آپ غم اور مرگ کی رسومات دیکھ لیں، آپ اپنا تعلیمی نظام دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو لوگ ٹرینڈ فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میٹرک تک پہنچتے بچہ صرف ایک بات سوچتا ہے، یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے انجینئر بننا ہے۔ یہ کہاں سے سوچ آئی؟ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا، ہر شخص یہ سوچ رہا ہے۔ جس نے 600 نمبر لیے وہ بھی یہ سوچتا ہے میں نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے، جو 1050 پہ کھڑا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو معاشرے میں سیٹ ہو گیا، لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ شادی 20 لاکھ روپے میں ہی ہوتی ہے، اور جب تک 500-700 لوگوں کو بارات پہ نہ لے کر جائیں اس وقت تک شادی نہیں ہوتی۔ یہ ٹرینڈ ایک سیٹ ہے، ورنہ شادی تو 10 سے 20 لوگوں کے درمیان بھی کی جائے تو شادی ہو جاتی، لیکن ایک معاشرے میں ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ مرگ کی رسومات دیکھ لیں، چہلم میں 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تو پھر وہ چہلم ہوتا ہے اور مانتے ہیں لوگ، لہذا لوگ اس طرف چلتے ہوئے اپنی مرگ کی رسومات کو بھی اس ٹرینڈ کی، اس کلچر کے دائرے میں لا کر جو ہے وہ منعقد کرتے۔ تعلیمی نظام ہو یا کہ خوشی بیاہ کی تقاریب ہوں یا کہ مرگ کی رسومات ہوں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، اور جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا جائے لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ آپ کے تبلیغی سیٹ اپ کی مثال دیتا ہوں۔ یہ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو ہر شخص تبلیغ سے پہلے گلے کا سر کھینچتا ہوا نظر آئے گا، اور مدارس کے طلباء خاص طور پر جانتے ہیں یہ بات ببانگے دوہل کہی جاتی تھی کہ اگر آپ کا گلا نہیں چلتا تو آپ اچھے خطیب نہیں بن سکتے۔ یہ ایک ٹرینڈ تھا جو سیٹ کیا گیا معاشرے میں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طلباء پڑھائی پر کم زور دیتے تھے، علم سیکھنے پر کم زور دیتے تھے، اور ساری رات گلوں کے راگ اور سر سیٹ کیے جاتے تھے تاکہ میں اچھا خطیب بن سکوں۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ امت کو ایک فرد واحد میسر آیا، اور جس نے بتایا کہ صاحب خطابت سر اور گلے کے راگ چیک کرنے کا نام نہیں، یہ محمد عربی کے پیغام کے پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو کرم ہوا نا اللہ نے۔ اللہ میرے استاد المکرم کو صحت و عافیت اور درازی عمر نصیب کرے کہ کسی شخص نے آگے بڑھ کر قوم کو اس ٹرینڈ سے نکال کر ایک نیا ٹرینڈ دے دیا، اور اب جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگا کہ سر اور گلے کا کمال نہیں ہے، اصل تو کردار کی چمک ہے جو لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے۔ تو یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا، اور یہ کسی کی محنت ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرینڈ آپ سیٹ کر دیں گے لوگ اسی کو فالو کریں، وہ نیکی کا ہو یا کہ وہ برائی کا ہو۔ آپ دیکھیں املن روڈ کے اوپر ریڈ سگنل آن ہے، ایک بائک والا پہلے پہنچتا ہے، اور وہ رکنا تھا لیکن وہ روند کر قانون کو آگے چلا جاتا ہے۔ ایک شخص نے قانون توڑا، اس کے دیکھا دیکھی 8-10 بائک والے آگے اور گزر جاتے۔ کیوں؟ جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے اسی کو فالو کیا جو آگے تھا۔ اور اگر ایک شخص رات 1 بجے بھی اکیلا سگنل پر کھڑا ہے، نہ کیمرہ آن ہے، نہ کوئی وارڈن پولیس والا کھڑا ہے، ایک کھڑا ہے تو دوسرا اس کو دیکھے دیکھی شرمندگی میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر میں گزروں گا تو یہ کیا سوچے گا، چلو میں بھی اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا اصول ہے کہ لوگ معاشرے کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ معاشرہ نیکی کا تھا۔ جس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، تو یہ ٹرینڈ فالو کیا گیا تھا۔ یہ صحابہ نے ٹرینڈ متعارف کروایا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ ٹرینڈ کا زور ہے، یہ معاشرتی کلچر کا زور ہے۔ کیا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمان اور کافر میں فرق کرنا ہوتا تو صرف یہ دیکھ لیتے کہ ہماری مسجد میں کون آتا ہے، اور جو مسجد میں آتا ہم سمجھ جاتے یہ مسلمان ہے اسی لیے تو آتا ہے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تب اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جب مقتدی مسجد نبوی میں اتنے پکے تھے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ ٹرینڈ فالو کیے جاتے ہیں،
معاشرے کا ایک اثر ہے. صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ نیکی کا رجحان دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو گناہوں پر ڈال دیتی ہے. جو نوجوان آج گناہ میں شریک ہیں، جو نوجوان آج گناہ میں مبتلا ہیں، ان کے پیچھے بھی آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں. بہت سارے نوجوان گناہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دوست کرتے ہیں، اور جب گناہ سٹیٹس سمبل بن جائے اس کو جلدی قبول کیا جاتا ہے. ہم نے یونیورسٹی میں دیکھا بہت سارے اچھے گھروں کے نوجوان تھے جو سگریٹ نہیں پینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ کلاس فیلوز، روم میٹ جو ہے وہ سارے پیتے تھے، وہ اپنی صحت پر بوجھ ڈال کر بھی ان کو پینا پڑتا تو وہ پیتے تھے. کیوں؟ معاشرے میں کلچر ہے کہ جو سگریٹ پیتا ہے وہ میچور شخص ہوتا ہے. تو یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر اس چیز کو لوگ اڈاپٹ کرتے تاکہ پتہ لگے کہ میں کوئی جو ہے وہ نادان نہیں ہوں، میں کوئی انجان شخص نہیں ہوں، بلکہ میں ایک پورے اعتماد اور جو ہے وہ میچور شخص ہوں. تو گناہوں کو دیکھا دیکھی لوگ جو ہے وہ جب سٹیٹس سمبل گناہ بن جائے تو لوگ پھر اس گناہ کو قبول کر لیتے ہیں. تو معاشرے کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ معاشرہ آگے بڑھ کر نیکی کا رجحان پیدا کرے، تو لوگ پھر دیکھا دیکھی جو ہے وہ نیکی کی راہوں پر چل پڑتے ہیں، اور یہ ایک فیکٹر ہے جو لوگوں کی تربیت میں اثر انداز ہوتا ہے.